السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنفية السمحة. سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کے غم امن۔ سامعین کرام، اسلام کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ اسلام سلم سے مربوط ہے جس کے معنی صلح اور سلامتی اور امن کے ہیں۔ یعنی جس نے سچے دل سے اسلام قبول کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے امن و سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان لانے والا دوسروں کو بھی اسی اصطلاح اور سلامتی کی دعوت دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، انسانی نجات اور فلاح کا اگر کوئی مذہب سچا ضامن ہے تو یہی دین اسلام ہے۔ اخلاق حسنہ اور راست بازی کا اگر کوئی مذہب راست بازی کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی مذہب اکمل ترین مذہب ہے تو یہی دین اسلام ہے۔ طہارت اور پاکیزگی میں بھی مذہب اسلام ہے۔ دوسرے مذاہب اسلامی محاسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اسلام تمام محاسن کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے یہ مذہب خالق کائنات کا سب سے پیارا ہے، جیسے کہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو، تم خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہی مذہب توحید الہی اور محاسن اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہی مذہب خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سارے نبی اور رسولوں نے اسلام امن و سلامتی کی دعوت دی۔ امن اور سلامتی کی طرف دعوت دی، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی دستور تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، جسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور یہی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، جیسے کہ فرمان الہی ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الانبیاء اخوة من علات وامہاتهم شتى ودینهم واحد۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین اکرام، یہی دین اسلام نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ دین اسلام دلوں کی اصلاح کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسبوا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا۔ نہ تم ایک دوسرے سے بغض کرو
حسد کرو اور نہ ہی حسد کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی جاسوسی کرو اور نہ ہی چوری چھپے دوسروں کی باتیں سنا کرو. تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اسی طرح دین اسلام ہمیں نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع کرتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسی طرح یہ دین اسلام تمام مسلمانوں کو ایک ہی امت قرار دیتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور ایک اور مقام پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث برآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.